الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. معزز و مکرم بزرگان، نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا. پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہا ہم نے انسان کو پیدا فرمایا اور جنات کو پیدا کیا. پیدائش اس لیے کی ہے الا ليعبدون کہ صرف اللہ نے کہا وہ میری عبادت کریں. تو گویا معلوم ہوا کہ سورہ الذاریات میں اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان فرمایا کہ اللہ نے کہا میں نے تم کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری خالص عبادت کرو. عبادت مختلف قسم کی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کی تمام باتوں کو ماننا یہ اس کی خالص عبادت ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے سے منع فرمایا ہے ان کاموں کو کر لینا، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں سے جی چرانا، یہی عبادت کی خلاف ورزی ہے. امت مسلمہ کا یہ برا حال ہوتا جا رہا ہے کہ جو عبادت میں سب سے افضل ترین عبادت ہے وہ نماز، جس سے آج امت مسلمہ بہت دور جا رہی ہے. جبکہ یہ نماز 24 گھنٹے میں سے 5 وقت پڑھنی ہے، کوئی بہت زیادہ بھی نہیں ہے. اگر زیادہ ہو جائے تب ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو ہیلا کرے، بہانہ کرے، لیکن 24 گھنٹے میں صرف 5 وقت نماز پڑھنی ہے. گویا 24 گھنٹے میں 25 گھنٹے ہمارے ہاتھ میں ہے، صرف 1 گھنٹہ اللہ کے لیے دینا ہے. وہ بھی آج مسلمانوں کو بھاری پڑتا جا رہا ہے. انشاءاللہ نماز کی جو اہمیت اور فضیلت شریعت میں بتلائی گئی ہے اس کو انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور آخری میں نماز کے چھوڑنے پر جو انجام شریعت نے بتلایا ہے وہ بھی پیش کرتے ہوئے انشاءاللہ بات ختم کروں گا. شریعت اسلامیہ جس نے نماز کی اہمیت کو بہت بہتر انداز میں بتایا، قرآن مجید کے اندر تقریباً 82 مقامات ایسے 82 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ فرمایا. شروعات اللہ رب العالمین نے پہلے پارے کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. الف لام میم جس کا ترجمہ نہیں جانتا کوئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ھدی للمتقین، اللہ نے فرمایا متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تعریف متقی یہ کی گئی ہے جو اللہ کے تمام فرامین کو ماننے والے اور جس سے روکا گیا اس سے رک جانے والا یہ متقی ہیں. اب آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کے بعد جو اگلی آیت بتلائی ہے اس نے متقیوں کی صفت بیان فرمائی ہے. متقین یہاں موصوف یعنی اس کی جو صفت، اس کا وصف بیان کیا گیا وہ دیکھیے کیا ہے.
الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی یقینی مانو وہ ہے جو غیبیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس دنیا کے اندر وہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے، جنت جہنم، اللہ کا موجود ہونا، فرشتوں کا ہونا، اس سے پہلے تمام رسولوں گزر جانا اور تمام آسمانی کتابوں گزر جانا، اور جتنی غیبیات ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں پر ویسے ایمان لانا جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تو یہ متقی ہے۔ اور آگے فرمایا کون متقی ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقی پرہیزگار وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے یہ متقیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اب آپ اور ہم میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، مجھ سے بڑا متقی کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو ہم بہت کوتا نظر آتے ہیں۔ حقیقی معنی متقی بننا ہے تو ہمیں نماز، 5 وقتہ نماز کو قائم کرنا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر اس کے متعینہ اوقات میں فرض کر دی گئی ہے۔ جو نماز کے اوقات ہے، فجر کا جو وقت ہے، ظہر کا جو وقت ہے، عصر کا وقت، مغرب کا وقت، عشاء کا وقت، اسی اوقات کے اندر نماز کو مومنوں پر فرض کر دی ہے۔ آج ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ دے کہ میں مومن نہیں ہوں؟ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ نے کہا اگر تم مومن ہو تو سن لو، تم پر 5 وقتہ نماز کے مقررہ وقت پر فرض ہے۔ یہ 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرما دیا، تو 5 وقتی نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت سمجھیے، کس پر؟ مومنوں پر۔ یہاں مسلمان بھی نہیں کہا، ناس بھی نہیں کہا، یعنی عام لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ بالخصوص ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ اور ایمان والوں کے بارے میں دیکھیے کیا سرٹیفکیٹ ملتی ہے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے، صرف کامیاب نہیں، یقینی طور پر کامیاب ہو گئے، کیونکہ لفظ قد جب داخل ہوتا ہے عربی کے اندر، وہ قد جو ہے وہ تاکید پیدا کرتا ہے، یعنی یہ کام یقینی طور پر ہو گیا۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے دنیا ما فیہا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے اللہ کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا داری کو چھوڑ کر کے، کسی کو خوش کرنے نہیں، کسی کو بتلانے نہیں، کسی کو جتلانے نہیں یا ریاکاری کرنے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے خوش و خضوع کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ اور چند اوصاف اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں مومن کے کامیابی کے لیے، انہی چند اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان فرمایا الذین هم علی صلاتهم خاشعون، اس کا ایک اور وصف بیان فرمایا الذین، وہ لوگ جو نماز کو حفاظت کرتے ہیں، الذین هم علی صلواتهم یحافظون، وہ لوگ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، 5 وقت نماز کو اس کے مقررہ وقت پر پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ رات کو نیند آ گئی، عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا، سو گئے، فجر کا وقت ہو رہا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کی صدا لگاتا ہے، حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے، اور مومن مسلمان سویا پڑا ہوا ہے۔ ایسے مومن نہیں، کیونکہ اذان کے کلمات پر غور کیجئے، آپ عربی نہیں جانتے اس لیے آپ غور نہیں کرتے۔ 5 وقتہ مؤذن حی علی الصلاۃ کہتے ہوئے کہتا ہے اے ایمان والے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، آپ کو بلایا جاتا ہے، اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، لیکن ہم مومن جو ہے ہم سوئے پڑے ہوئے ہیں، آج ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، حی علی الفلاح کی صدا لگائی جاتی ہے، اے مومن آ جا، کامیابی کی طرف آ جا، کامیابی کی طرف ہمیں بلایا جاتا ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر ہم سب مسلمان یا انسان کہہ لیجئے کامیابی تلاش کرتے ہیں،
کامیابی تلاش کرتے ہیں، جبکہ مؤذن فجر سے لے کر رات عشاء تک میں دن میں 5 مرتبہ حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے اور کہتا ہے بندے آجا، کامیابی کی طرف آجا، اور آج ہم کامیابی سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ تو کامیابی کن کے لیے ہے؟ اللہ نے صاف کہہ دیا جو ایمان لانے والے کامیاب ہیں، لیکن کون ایمان لانے والے؟ جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئکم الوارثون، یہ نماز کی حفاظت کرنے والے یہ وارث ہے۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ فردوس کے جنت کے وارث ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آپ غور کیجئے نماز کی حفاظت یہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، انسان کو جنت تک کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ اور آج دنیا کے اندر میراث پانے کے لیے آج 1 بیگھہ زمین باپ چھوڑ کر چلا جائے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، 30-40 لاکھ کی زمین کے لیے آج بیٹے مر مٹتے ہیں۔ 10-12-15 لاکھ چھوڑ کے چلا جائے، 3 بیٹے ہیں آپس میں خون خرابہ کر بیٹھے ہیں صرف میراث پانے کے لیے۔ اور اللہ کہتا ہے جنت کی میراث لینی ہو تو 5 وقت نماز کی حفاظت کر لو۔ کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو نماز آپ غور کیجئے ہمیں جنت تک کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے۔ یہ نماز ہے جس کے تعلق سے اللہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز کو پڑھو۔ اور یہاں پر امر ہے، حکم ہے، اور شریعت کے اصول بھی سن لیجئے، الامر یقتضی الوجوب، کہ جتنے اوامر ہیں یعنی جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کہہ کر کے نماز پڑھو، نماز قائم کرو یا حکم دیا ہے، وہ یا نماز ہم پر بالکل واجب اور فرض ہے۔ اب نماز کو چھوڑنے پر ہمیں گناہ ملتا ہے اور نماز کو پڑھنے پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس کے ثواب کی کوئی انتہائی نہیں ہے، بہت ثواب کچھ شریعت میں بتایا گیا ہے۔ نماز یہ ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اللہ نے کہا 21 پارے کے اندر، 21 پارے کی پہلی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے، منکرات سے، فحش کاموں سے، گندے کاموں سے، حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے نماز ہمیں روکتی ہے۔ آج ہم برائیوں سے نہیں رک پاتے ہیں، آج ہم گناہ سے نہیں رک پاتے ہیں، اور ہمارا کہنا ہے ہم گناہ ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، وجہ یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز سے دور چلے جاتے ہیں، ہم نماز کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اتنی اہمیت دینی ہوتی ہے۔ تو نماز برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ اور آج دنیا میں دیکھیے بہت سارے مسلمان پریشان ہیں اور نہ جانے کون کون سی جگہ جا کر کے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پریشان ہو جاؤ، جب تم مدد کی ضرورت پیش آئے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرنا ہے۔ تو مدد طلب کرنے کا ذریعہ نماز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، وہ ابو داؤد کی روایت، جعلت قرۃ عینی بالصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے وسلم جب پریشان ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف میں آتے تھے، آپ آسمان میں بدلی دیکھتے تھے، آپ جب کوئی پریشانی دیکھتے تھے، آپ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے۔ نماز ساری پریشانی کا حل ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے اسے تاریخ دمشق کے اندر نقل کیا اور بالکل صحیح واقعہ ہے، میں اختصار میں بیان کرتا ہوں، آگے بڑھوں گا۔ جیسے ہمارے وہاں سٹل آٹو چلتی ہے، اسی طرح سے پہلے کے دور میں گھوڑے چلا کرتے تھے، گھوڑے کی سواری میں بیٹھ کر کے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جایا جاتا تھا۔ دمشق سے زیدانی کی طرف جانے کے لیے ایک سواری چلتی تھی، تو اس سواری پر سوار ہونے والا بدماش تھا، اور جس کی سواری تھی وہ بیچارہ نیک آدمی تھا، کچھ پیسے کما لیتا، صبح سے شام تک مزدوری کرتا اور کچھ پیسے لے کر اپنے گھر چلاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بدماش قسم کا انسان اس کے بعد جاتا ہے اور کہتا ہے
کہ مجھے دمشق زیدانی جانا ہے لیکن جو تیرا عام راستہ ہے اس راستے سے نہیں جاؤں گا، میں اپنے طور پہ لے جاؤں گا. جیسا آج ہم لوگ کرتے ہیں، جو آسان راستہ ہوتا ہے بولتے ہیں بھیا ادھر سے لے لیں. وہ آدمی کہتا ہے کہ میں راستہ نہیں جانتا ہوں، کہاں میں بتلاؤں گا. تو وہ آدمی جو گھوڑے والا تھا وہ خود اپنا پورا واقعہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب اس کے راستے جانے لگا اور بیچ راستے میں دیکھتا ہوں کئی لاشیں بچھی ہوئی ہیں، کئی لوگ مارے ہوئے ہیں، کئی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، نہ جانے کتنی لاشیں وہاں پھینکی ہوئی ہے. کہا جب وہاں پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آدمی جو سوار ہو کر آیا تھا وہ اپنا سادن نکالتا ہے اور مارنے کی کوشش کرتا ہے. وہ گھوڑے والا کہتا ہے، سواری والا کہتا ہے کہ میں نے اسے اللہ کا خوف دلایا، آخرت کا خوف دلایا، اس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا. کہا میں نے اس سے کہا ایک کام کر، میرا سارا سامان لے لے، سب کچھ لے لے، میری جان تو بخش دے. کہا میں تیرا سامان تو لوں گا، تیری جان بھی لے لوں گا. کہا ٹھیک ہے. سواری والا کہتا ہے کہ ایک منٹ رک جا، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں پھر تمہیں مار دینا. وہ بندہ نماز سے کھڑا ہوتا ہے. وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے زبان خاموش ہے کیونکہ ایک خوف طاری ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے، بدماش کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، اب کیا کیا جائے. کہاں زبان سے کوئی الفاظ نہیں ادا ہو رہے ہیں. اسی دوران ایک لفظ جو نکلتا ہے قرآن کی آیت، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. جب پریشان حال آدمی جب پکارتا ہے، اس کی پکار کو سننے والا کون ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے والی ذات کون ہے. یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ وہ دیکھتا ہے کہ پہاڑ کی جانب سے ایک آدمی آتا ہے اور بدماش کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ سواری والا اس سے پوچھتا ہے بتا تو کون ہے. وہ کہتا ہے یہ مت پوچھ میں کون ہوں، تیرا کام ہو گیا تو نکل لے یہاں سے. اس واقعے کو بیان کر کے حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ نماز سے انسان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے سے انسان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں وہ معاملات سے دور کر دیے جاتے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو فرض نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم تھوڑی سی بزنس کو لے کر کے، اپنی تجارت کو لے کر کے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ کے ذہنوں میں وسوسے آتے ہیں، یہ آپ کے ذہنوں میں باتیں آتی ہیں کہ اگر نماز کے لیے جاؤں گا فلاں ڈیل رک جائے گی، فلاں تجارت رک جائے گی. رب کعبہ کی قسم، یہ شیطان مردود ہے جو آپ کے ذہنوں میں بات ڈالتا ہے. یہ شیطان ہے جس نے اپنے رب سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تو مجھے تھوڑی مہلت دے دے میں تیرے پورے بندوں کو بہکا دوں گا. اللہ نے کہا میرے چند بندے ایسے ہوں گے تو جسے نہیں بہکا پائے گا. تو دیکھیے چند لوگ نماز میں ہوتے ہیں ورنہ اکثریت دنیا میں پڑی ہوئی ہے. تو شیطان مردود ہے جو ہمیں بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ 10-15 منٹ کی نماز پڑھ لوں گا میرے 2-4 کسٹمر چلے جائیں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے رزق ذمہ داری اللہ نے خود دے رکھی ہے. جو آیت آپ کے سامنے شروعات میں پڑھی تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے کہا میں نے انسان اور جن کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ خالص میری عبادت کرے. آگے فرمایا مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ يُطْعِمُونَ، کہ میں ان سے کھانا اور رزق نہیں مانگتا ہوں. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی مضبوط رزق دینے والا ہے. اللہ رب العالمین رزاق ہے، انتہائی رزق دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ بڑی طاقت والا، قدرت والا اور گرفت کرنے والا بھی ہے. آپ غور کیجئے، قدرت، ساری رزق کی قدرت کس کے پاس ہے؟ رزق کی چابی کنجی کس کے پاس ہے؟ جس کے سامنے باٹا ٹھیکنے کے بجائے ہم تجارت میں لگے ہوئے ہیں. میرے دوستو ایک بات یاد رکھ لیجئے، جو بھی کام ہمیں اللہ کے ذکر سے روکے، نماز سے روکے، علماء کرام بالاتفاق فتویٰ ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے. چاہے آپ کی تجارت ہو، چاہے آپ کے دنیائی معاملات ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر نماز کو چھوڑ کر کے آپ وہ کام کرتے ہیں وہ کام جائز نہیں ہو سکتا. یہ صاف الفاظ علماء کا بالاتفاق فتویٰ ہے. وہ حرام کمائی ہے آپ کی، گرچہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ جائز نہیں ہے. تو نماز
اس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں. یہ معمولی نہیں ہے. ایک صحابی پوچھتے ہیں رسول اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، سب سے محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ الصلاۃ، نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے. اور دنیا کے اندر ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے کون انسان ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت نہ کرے؟ ہر ایک کی خواہش، ہر ایک کی طلب کہ اللہ اس سے محبت کر لے. تو اللہ کی محبت کا ایک ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. تو نماز یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. ہمیں نماز کے تعلق سے بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے. حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرگ الموت، یعنی آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، آپ موت کی تکلیف میں پریشان ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کافی پریشان ہیں، اور آپ کی زبان سے جو کلمات نکل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز پڑھتے رہنا، نماز پڑھتے رہنا، اے ایمان والو نماز پڑھتے رہنا. اور جو آپ کے ماتحت کام کرنے والے، چاہے غلام ہو یا مزدور ہو، ان کو ان کا حق دیتے رہنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ کا نکالنا جب تک مشکل نہیں ہو گیا تب تک آپ ان کلمات کو کہتے رہے. تو گویا معلوم ہوا یہ اللہ رسول کی آخری وصیت تھی. اور آج ایک باپ اگر وصیت لکھ کے جاتا ہے، اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہوتا ہے اس کی وصیت نکالو، وصیت نامہ نکالو، وکیل کے پاس جاؤ، باپ نے کیا لکھوایا ہے، گھر کی الماری چھان مارو، پورا گھر چھان مارو، وصیت کہاں ہے، وصیت کہاں ہے، وصیت نامہ نکالو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت جو کی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس وصیت کو ہم بھول چکے ہیں. نماز کی وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے گئے ہیں. اس نماز کو ہمیں 5 وقتہ پڑھنا چاہیے. ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ اللہ کے ہاں سب سے افضل ترین عمل ہے، سب سے افضل ترین عمل. اور ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا افضل عمل کرنا؟ تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ دیتا ہے، امام صاحب مصلی پہ آ چکے ہیں اور ہم بازاروں میں جا رہے ہیں، ہم تجارت کرنے لگے ہوئے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، جب وقت ملا پڑھ لیں گے، بعد میں گھر میں پڑھ لیں گے. لیکن اللہ کے نزدیک افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نماز کو وقت میں پڑھنا ہے. آج صرف یہاں کی بات نہیں ہے، اکثر مسلمانوں کی بات دیکھا جائے تو یہی معاملہ ہے کہ نماز کو بعد میں پڑھ لیں گے، اللہ غفور رحیم ہے. ارے دوستو، اللہ غفور رحیم ہے تو کیا ہوا؟ اللہ ستار بھی ہے، اللہ رزق کرنے والا بھی ہے، اللہ سزا دینے والا بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے. صرف ایک بات کیوں لیتے ہو؟ اللہ جبار، سخت سے سخت سزا دینے والا بھی تو ہے. تو نماز کو اس کے وقت میں دنیا معافی چھوڑ کر ہم پڑھیں. آج دیکھیے ہمارے یہاں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، جماعت کا وقت ہو جاتا ہے، کتنے مسلمان نظر آتے ہیں. یہ سب ہماری دنیا داری ہے، یہ صرف ہمارے خواہش نفسانی ہے، ہمارا دل کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. آئیے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں، اس آیت پر غور کر لینا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. کہ بعد میں ایسے ناخلف لوگ آئے، ایسے برے لوگ آئے، اضاعوا الصلاة، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، نماز کو چھوڑ دیا. واتبعوا الشهوات، اور اپنے نفس کی پیروی کی، ان کے دل نے جو کرنے کہا وہ کرتے رہے. فسوف يلقون غیا، اللہ نے کہا ان قریب ایسے لوگوں کو غیا میں ڈال دیا جائے گا. غیا، غیا کیا چیز ہے؟ مفسرین نے لکھا غیا جہنم کا سب سے نچلا طبقہ، جہاں پر جہنم کی پیپ ہوگی، جہنم کی غلاظت ہوگی، جہنم کا سب سے نچلے طبقے میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ غور کیجئے، صرف نماز کو چھوڑنے کا انجام دیکھیے کتنا برا انجام ہے. فویل للمصلین،
یہ تو ایک نماز بالکل چھوڑنے والے تھے. اب وہ لوگ بھی دیکھ لیجئے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دیا، فجر پڑھ لی ظہر چھوڑ دی، عصر تجارت میں لگ گئے، مغرب پتہ نہیں کہاں چلی گئی، عشاء میں نیند آئی سو گئے، فجر میں نیند بہت آ رہی ہے ستا رہی سو گئے. ایسے لوگ بھی سن لیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی والے. فویل للمصلین، اللہ نے کہا مسلمانوں کے لیے ویل ہے، مسلمانوں کے لیے ویل ہے، نمازیوں کے لیے ویل ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل. ویل کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ویل جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. یہ ویل ہے نمازیوں کے لیے، ویل نمازی، نماز پڑھنے والوں کے لیے. کیسے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز میں سستی کرنے والے. کبھی پڑھ لی، من کیا تو پڑھ لیا، نہ چھوڑ دیا، نیند آئی سو گئے. ایسے نمازیوں کو اللہ نے کہا ویل ہے. آپ غور کیجئے. پھر اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ایک طرف سے نماز پڑھنے والے، نماز کے پابند کرنے والے، نماز پر پابند رہنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، ایسے مومن کامیاب ہیں. لیکن نماز کو سستی کرنے والے جنہیں اللہ نے صاف الفاظ منافق کہا ہے. آپ غور کیجئے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، وہ نماز کے لیے آتے ہیں، نماز قائم تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کسالہ کہتے ہیں سستی. کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، من کیا پڑھ لیا، نیند آئی سو گئے. قاموا کسالہ، سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یراؤن الناس، اور ایک صفت بتلائی، لوگوں کو دکھلانے کے لیے ریاکار نماز پڑھتے ہیں. ولا يذكرون الله الا قليلا، وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء، کہ جو تذبذب میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بلکہ درمیان میں وہ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے نیچے فرمایا چند آیت کے بعد، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. درک الاسفل، اسفل کہتے ہیں سب سے نچلا طبقہ. فی الدرک الاسفل، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں طبقے میں ہوں گے. تو آپ غور کیجئے کہ نماز میں سستی برتنے والے کا انجام اللہ نے کن لوگوں کے ساتھ رکھا ہے؟ منافقین کے ساتھ رکھا ہے. ہم اگر نفاق سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم 5 وقت نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نماز کو اس کے وقت پر پڑھنے عطا فرمائے اور ہمیں نماز کو ترک کرنے سے محفوظ رکھے. آمین. برادران اسلام، حاجم جمعہ، ایک دو حدیث پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہ صحابی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور راوی حدیث نے بیان کیا ان کے بال پراگندہ تھے، بالکل ایک دم سفر سے آیا ہوا انسان جیسے ہوتا ویسے ہوتا ہے تھے. یا رسول اللہ، آپ مجھے ایسا کوئی عمل بتلا دیجئے کہ جسے کرنے کے بعد میں سیدھے جنت چلا جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وقت نماز کو اس کے وقت پر ادا کرو. کہا اس کے علاوہ؟ کہا اگر نفل نماز ہو تو اسے پڑھتے رہو. جب وہ صحابی چلے جاتے ہیں، ایک لمبی روایت ہے، میں کچھ الفاظ آپ کے سامنے پیش کروں. جب وہ صحابی چلے جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم جنتی آدمی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اسے دیکھ لو، اسے دیکھ لو، جنتی ہے. کہا کس لیے؟ اس لیے کہ اس آدمی کو نماز کے جب حکم دیا اس نے کہا لا تزد ولا تنقص، نہ اس میں زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. یعنی 5 وقت کا نماز کو میں پڑھتا رہوں گا تو جنت کی ضمانت مل رہی ہے نماز پڑھنے سے. اور آپ غور کیجئے آج ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے. ایک حدیث اور پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں، وقت ہوتا جا رہا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. صاف الفاظ میں، صاف الفاظ، کوئی اس کے اندر پیچیدگی نہیں، کچھ نہیں، صاف حکم ہے آپ کے سامنے. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ.
ایک مومن بندے کے درمیان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے۔ گویا معلوم ہوا اگر ہم نماز کو چھوڑتے ہیں تو ہمارا انجام کن لوگوں میں ہو رہا ہے، اور نماز کو پڑھتے ہیں تو ہم مومن ہیں۔ تو یہ صاف حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، نہ میرا ہے نہ کسی مولوی کا فتویٰ ہے، کسی کا نہیں، صاف الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات واضح اللہ نے کر دی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے من سے کچھ بھی نہیں بولتے مگر وہی بات کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے۔ تو آپ غور کیجئے، فیصلہ کس کا؟ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے، اب تمہیں ماننا ہو تو مانو، نہیں ماننا ہو تو مت مانو۔ یہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر نماز پڑھتے رہو گے تو تم مومن ہو، نہیں پڑھو گے یا منافق یا کافر۔ یہ صاف فیصلہ ہے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیوں ڈال دیا گیا، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس کے وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، اب کوتا ہے، یا اللہ ہم انسان ہیں، ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے جانے انجانے میں، یا اللہ ہم تجھ سے معافی طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی طرف سے اللہ جو کوتاہی ہے اللہ اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ تو ہمیں ہمارے اندر وہ ایمان عطا فرما جو تیرے صحابہ، جو تیرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا، یا اللہ ایسا ایمان ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جیسے تیرے نبی کے صحابہ 5 وقت نماز میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے تھے، یا اللہ ایسے ہمیں پکے سچے نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز کو اس کے وقت پر توفیق عطا فرما۔ آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعز واجل وهو الذی اکبر۔ اقیموا الصلاۃ۔